السلام علیکم دوستو، میں ہوں سید انور علی شاہ اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ کی ایک اور تاریخی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو، آپ منگولوں کے مظالم کے بارے میں تو اچھی طرح سے واقف ہوں گے۔ چنگیز خان، قبلائی خان، چغتائی خان اور ہلاکو خان ایسے منگول حکمران تھے جن کے دور حکومت میں نہ صرف مسلمانوں پر بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں پر بھی ظلم و جبر کی انتہا کی گئی۔ لیکن چنگیز خان کی اولاد میں سے ایک بچہ پیدا ہوا جو آگے چل کر نہ صرف مشرف با اسلام ہوا بلکہ ہلاکو خان کے خلاف جنگ کا اعلان بھی کر دیا۔ اور ہم اپنی آج کی ویڈیو میں اس مرد مجاہد کے بارے میں تحقیقی رپورٹ پیش کرنے جا رہے ہیں، اس لیے اگر آپ ہسٹری میں دلچسپی رکھتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ سب کو ہماری آنے والی ویڈیوز بغیر کسی رکاوٹ کے ملتی رہیں۔ دوستو، یہ وہ دور تھا جب چنگیز خان کی اولاد اپنے باپ کی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے مسلم امہ دوسرے مذہب کے لوگوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی تھی۔ تب ایسے میں چنگیز خان کے بیٹے جوجی خان کے گھر میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام برقع خان رکھا گیا، اور یہی برقع خان آگے چل کر ایک عظیم مسلم کمانڈر اور حکمران بنا۔ ناظرین کرام، تاریخی دستاویزات میں برقع خان کی پیدائش 1209 عیسوی اور جائے پیدائش بورخان خلدون بتائی جاتی ہے، جبکہ رجب 660 ہجری بمطابق 1262 عیسوی کو اس نے اپنی قوم کے ساتھ اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا اور ایک خط لکھ کر مصر کے سلطان رکن الدین بیبرس کو یہ اطلاع دی اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کے خلاف جہاد کرنے کے لیے تیار ہے اور اس مقصد کے لیے وہ مصر سے اطاعت کرنا چاہتا ہے۔ سلطان بیبرس کو جب یہ خط موصول ہوا تو اس نے یہ پیشکش بخوشی قبول کر لی اور آئمہ حرمین شریف کو برقع خان کے لیے دعاؤں کا حکم لکھ بھیجا۔ اس کے ساتھ تمام شہروں میں بھی فرمان بھیجا گیا کہ جمعہ کے خطبے میں خلیفہ اور سلطان کے بعد برقع خان کے لیے بھی دعا کی جائے۔ دوستو، برقع خان کی سلطنت قفقاز کے کوہساروں سے بلغاریہ کے حدود تک وسیع تھی۔ شوال 660 ہجری بمطابق ستمبر 1262 عیسوی میں جب ہلاکو خان شام اور مصر پر حملے کی تیاری میں تھا تو ایسے میں برقع خان کی فوج قفقاز کے فلک بوس دروں میں نمودار ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کر کے بحیرہ خضر کی طرف اپنی فوج بھیجنی پڑی۔ اس کے لشکر نے دریائے تیرک کو عبور کر کے برقع خان کی فوج کو وقتی طور پر پسپا کر دیا، مگر برقع خان کے بھتیجے نوگائی کے جوابی حملے نے ہلاکو خان کے لشکر کو تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا اور یہ لشکر پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیرک تک آ گیا۔ اس وقت موسم سرما اپنے عروج پر تھا۔ دریا کی سطح جو سخت سردی کی وجہ سے منجمد ہو چکی تھی لشکر کے بوجھ سے ٹوٹ گئی، جس سے بڑی تعداد میں منگول مارے گئے۔ ان میں ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی تھا، جبکہ خود ہلاکو خان پسپا ہو کر بحیرہ آذربائیجان کے ایک جزیرے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گیا۔ اس کے بعد ہلاکو خان کی ایل خانی اور برقع خان کی زریں خیل سلطنتوں میں جھڑپوں کا دائرہ کر مشرق تک پھیل گیا۔ ہلاکو خان نے اس بار گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی خلیفوں کو ساتھ ملا کر زریں خیل سرحدوں پر حملے شروع کر دیے۔ جواب میں برقع خان نے نہ صرف روسیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسط ایشیا تک تسلط حاصل کر لیا۔ سمرقند اور بخارا کے مسلمان جوک در جوک اس کی فوج میں شامل ہونے لگے۔ بحیرہ خضر کے جنوب مشرق اور جنوب مغرب میں ان دونوں سلطنتوں کے مابین مسلسل جھڑپیں ہوتی رہیں۔ برقع خان کے سپاہی ایمان و ایقان سے بھرپور تھے، جبکہ ہلاکو خان کی فوج کے سامنے سوائے خون ریزی کے کوئی ہدف نہیں تھا۔ اس کے سپاہی پست ہمت ہو کر منتشر ہونے لگے۔ بہت سے سلطان بیبرس کی تلوار سے خوفزدہ ہو چکے تھے اور بہت سے برقع خان کے قبول اسلام کے بعد توحید کی طرف راغب ہو رہے تھے۔ تاتاری اب دو واضح جماعتوں میں بٹ گئے، ایک طرف اسلام دوست جبکہ دوسری طرف اسلام دشمن تھے۔ اسلام دوست تاتاری خود کو برقع خان کی طرف منسوب کرنے لگے۔ ان میں جو شامی سرحدوں کے آس پاس تھے انہیں برقع خان کی دور دراز مملکت کی بجائے مصر جانا بہتر محسوس ہوا، لہٰذا ہزاروں تاتاری مصر کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ سلطان بیبرس کو جب تاتاریوں کی مصر آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے تمام شہروں کے گورنروں کو حکم دیا کہ ان کی اچھی طرح سے مہمان نوازی اور دلجوئی کی جائے اور زادِ سفر دے کر مصر بھیج دیا جائے۔ اس طرح کچھ دنوں میں تاتاریوں کے کئی گروہ مصر پہنچے اور سلطان سے امان طلب کی۔ یہ تاریخ میں پہلا موقع تھا کہ تاتاری کس غیر قوم سے امان مانگ رہے تھے، ورنہ اس سے پہلے ان کے ہاں ایسی کوئی مثال نہ تھی۔ وہ تو صرف مارنا یا مرنا جانتے تھے۔ ان کے امان مانگنے پر سلطان نے ان کی بہت بڑی ضیافت، انعام و کرام اور رہائشیں دی۔ سلطان کا حسن سلوک اور فراخ دلی دیکھ کر ان کی بڑی تعداد نے اسلام قبول کر لیا۔ اس طرح ایک شفاق فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔
شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جواب شکوہ میں تاتاری منگولوں کو فتنہ تاتار کا نام دیا، جبکہ برقع خان کے مسلمان ہونے پر کچھ اس طرح لکھا ہے: یہاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔